السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل ہمارے ملک میں مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے بارے میں مسلسل خبریں آ رہی ہیں اور اردو اخبارات اور سوشل میڈیا پر مسلسل اس پر مضامین بھی آ رہے ہیں۔ ان تمام مضامین میں مسلمانوں کو اس معاملے میں بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے بارے میں مسلسل خبریں آ رہی ہیں اور اردو اخبارات اور سوشل میڈیا پر مسلسل اس پر مضامین بھی آ رہے ہیں۔ ان تمام مضامین میں مسلمانوں کو اس معاملے میں بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غیر مسلم شرپسند تنظیموں کے مقاصد سے خبردار کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب شرپسند تنظیمیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں کئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے جن میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ انتہائی برے سلوک ہوئے ہیں۔ حاضرین باتمکین، سامعین باتمکین، تقریباً پورے ملک کی تمام ریاستوں میں ایسی مسلم لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں جن کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں نے کورٹ میرج یا غیر مسلم طریقے سے 7 پھیریاں لگائی، اس کے بعد ان کا جنسی استحصال کیا، انہیں ہر طرح سے استعمال کیا اور پھر انہیں دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا اس سلسلے میں غیر مسلم شرپسند تنظیمیں مکمل پلاننگ کے ساتھ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا رہی ہے۔ اس کے لیے یہ تنظیمیں ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہی ہے۔ غیر مسلم لڑکے پلاننگ کے ساتھ پیار محبت اور مال و دولت کا جال بچھاتے ہیں اور بھولی بھالی مسلم لڑکیاں ان کے جال میں پھنستی ہے۔ یہ لڑکیاں یہ نہیں جانتی کہ یہ اپنے رحم میں ایک کافر پلید نطفے کو پالتی ہے۔ یہ لڑکیاں یہ نہیں جانتی کہ اپنے رحم مادر میں، اپنے بچے دانی میں ایک کافر نطفے کو پالتی ہے، اور جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ معزز حاضرین و سامعین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلم لڑکیاں اس طرح ارتداد کے شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے وجہ والدین کا دین سے دور ہونا ہے۔ ظاہر ہے جو بچی بے دینی کے ماحول میں پرورش پا کر بڑی ہوگی اور وہ قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوگی تو پہلے ہی اس حد کے قریب چل رہی ہے جہاں سے ارتداد کا راستہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس لیے مسلم والدین سے گزارش ہے کہ خود بھی دیندار بنیں اور گھر میں بھی دینداری کا ماحول بنائیں۔ گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی اور موبائل نہ چلائیں بلکہ قرآن پاک اور اسلام کی تعلیمات پر باتیں کریں اور ایک دوسرے تک ان تعلیمات کو پہنچائیں اور اس پر عمل کریں۔ دوسری وجہ مخلوط تعلیم ہے۔ ہمارے ملک کے زیادہ تر علاقوں میں، زیادہ تر اسکولوں میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کی الگ اور لڑکوں کی الگ تعلیم گاہیں ہیں۔ بہت کم اسکول ایسے ہیں جہاں لڑکیاں باپردہ ہو کر کے اسکول کے اندر انٹری کرتی ہے۔ جن علاقوں میں مخلوط تعلیمی ادارے ہیں ان میں بہت ہی کم ایسی ہیں جہاں صرف مسلم لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ تر مخلوط تعلیمی ادارے ہیں ایسے ہیں جہاں پر غیر مسلم اور مسلم لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے مسلم لڑکیوں کے ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ مسلم والدین اپنی لڑکی کو ڈاکٹر، ٹیچر، وکیل اور پائلٹ وغیرہ بنانے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے دروازے کھٹکھٹانے بھیجتے ہیں۔ مسلم لڑکیاں اس تعلیم کے دوران عمر اس دور میں ہوتی ہیں جہاں وہ اپنی زندگی کے سہانے خواب دیکھتی ہے اور ہر سراب کو حقیقت سمجھتی ہے۔ غیر مسلم شرپسند تنظیمیں ایسے مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور وہ بیچاری ان کے جال میں جب پھنس جاتی ہے تب والدین کو ہوش آتا ہے۔ مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی تیسری وجہ ٹی وی پر آنے والی
گھریلو کہانیاں اور موبائل فون ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ٹی وی سیریل آتے ہیں ان میں زیادہ تر مخلوط تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکی، خاص طور سے غیر مسلم لڑکے اور مسلم لڑکی کی محبت بتائی جاتی ہے، جسے دیکھ کر مسلم لڑکی لاشعوری طور سے قبول کرتی جاتی ہے۔ ہمارے ملک کی فلموں میں بھی زیادہ تر غیر مسلم لڑکی اور مسلم لڑکی کی محبت بتائی جاتی ہے، اور اس میں نام نہاد مسلم اداکار بھی ملوث ہوتے ہیں۔ موبائل فون بھی غیر مسلم تنظیموں کا ایک خاص ہتھیار ہے، اور فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور ٹیلی گرام وغیرہ کے ذریعے بھی مکمل پلاننگ کے ساتھ مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ بیچارے مسلم والدین اپنی نوخیز بیٹی کو موبائل دے دیتے ہیں، اور وہ اس موبائل کے ذریعے ایسی مصیبت میں پھنس جاتی ہیں جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ آج کل تو آن لائن تعلیم کے نام پر لڑکے لڑکیوں کے لیے موبائل رکھنا ضروری کر دیا گیا ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے غیر مسلم شرپسند تنظیموں کے لیے مسلم لڑکیوں کو مرتد بنانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ یہ شرپسند تنظیمیں سال ہر سال سے کوششیں کرتے کرتے اب کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، اور اب کھلے عام اعلان کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو جائیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور مسلم گھروں، علاقوں، محلوں، خاندانوں اور افرادوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دولت و وسائل اور عیاشی کی تمام چیزیں مہیا کر کے غیر مسلم نوجوانوں کو تیار کیا گیا ہے۔ کئی کیسز میں معلوم ہوا ہے کہ انہیں لاکھوں کی رقم پلاٹ یا فلیٹ اور دیگر سہولیتیں فراہم کی گئی ہے۔ ان سب کی چکا چوند میں مسلم لڑکیاں اندھی ہو کر مرتد ہو جاتی ہے، اور پھر انجام بعض دفعہ اجتماعی عصمت دری، عیاشی اور بدنام گلیوں کی زینت بنا دی جاتی ہے۔ کئی مسلم لڑکیوں کو کئی ماہ کے حمل کے ساتھ در در بھٹکتے، بھیک مانگتے، جھولی پھیلاتے، دامن کو پھیلاتے، اپنے سکتے ہوئے آنسوؤں کو لے کر کے دروازے پہ بھیک مانگتی ہے۔ یہ لوگ لگاتار نوخیز کلیوں کو نشانہ بناتے ہیں، جن میں جوانی کا جوش، لاابالی پن اور ہوا کی دوش پر اڑ جانے کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ خواہش نفس اور دماغی الجھن کا شکار ہو کر ایک خطرناک اور مشاق صیاد کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اسے ہوش میں تب آتا ہے جب اس کا سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ اب نہ تو اسے اس کے خاندان والے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی والدین۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ممبئی میں ایک کیس میں تو یہاں تک ہوا ہے کہ جب مرتد لڑکی کا انتقال ہو گیا تو اس کے والدین نے بھی اس کے کفن دفن سے انکار کر دیا، اور آخر کار اس لڑکی کو غیر مسلم طریقے سے جلا دیا گیا۔ یہی ارتداد کا بھیانک انجام۔ کیا اس کے بعد بھی مسلم والدین چاہیں گے کہ ان کی پیاری بیٹی اتنے عبرتناک انجام سے دوچار ہو؟ کیا کوئی بھی مسلم لڑکی چاہے گی کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ مسلم والدین اپنی نوخیز کلیوں پر نظر رکھیں اور اس کی صحیح رہنمائی کریں، ورنہ کل قیامت کے دن ان والدین کی بھی پکڑ ہوگی۔ اور مسلم لڑکیاں کوشش کریں کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور عمل کریں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پورا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس راستے کے علاوہ ہر جگہ آپ کو شیطان کے ہرکارے ملیں گے جو آپ کی دنیا کو، آخرت کو پوری طرح برباد کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔